جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو، اپنی بیوی کو جنگل بیاباں کے اندر چھوڑ کے چلے آؤ۔ اللہ کہاں چھوڑنا ہے؟ کہا وہاں جہاں ریگستان ہو، آج جب وہاں پر جہاں پر کوئی سائے والی جگہ نہ ہو، وہاں پر جہاں پر پانی پینے کے لیے نہ ہو، وہاں پر جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اللہ کیا کروں؟ کہا تو اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جا۔ بشری تقاضے کے پیش نظر یقیناً دل میں خیال آیا ہوگا، اللہ میری تو بیوی ہے، میرا تو بچہ ہے، بھوک لگے گی تو کھائے گا کہاں سے، پیاس لگے گی تو پیے گا کہاں سے؟ سوال نہیں کیا، میرے رب نے پہلے بتا دیا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب حکم میرا ہوگا، میرے حکم پر عمل تو نے کر کے دکھانا ہے، پھر میرا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں کا سرپرست بن کے دکھاتا ہوں۔ لکھا ہے نا واقعے میں، تاریخ میں، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے جنگل کے اندر چھوڑا، بچے کو چھوڑا، چلنے لگے، بیوی جیسے اتارا سواری پر رخ موڑا، بیوی نے پیچھے سے پلو پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ خاموش۔ رب نے کہا اجازت نہیں ہے بتانے کی۔ کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش۔ پیغمبر کی بیوی تھی نا، سمجھ گئی، 2 مرتبہ سوال کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پوچھتی ہیں خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا اس رب کا حکم ہے ہمیں چھوڑنے کا؟ خاموش ہو گئے، بیوی سمجھ گئی، کہا اچھا جب حکم اس رب کا ہے نا، پھر وہ رب تو نیکوں کا سرپرست بن کے بھی دکھاتا ہے، آپ اس رب کے حکم پر چھوڑ کر جائیے، ہم اس رب کے حکم پر یہاں رہنے کا حق ادا کریں گے۔ میرا رب بھی خوش ہو کر کہتا ہے پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے، اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بچہ پیاس سے بلبلائے گا، ماں کی ممتا جوش مارے گی، بچہ اپنا پاؤں زمین پر رگڑے گا، ماں صفا پر جائے گی، مروہ پر جائے گی، پانی تلاش کرے گی، اس کے دوڑ لگانے کا انداز مجھے اتنا پسند آئے گا کہ میں قیامت کے صبح تک آنے والے مسلمانوں کے حج اور عمرے کا رکن بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ صرف یہاں تک نہیں، میں پانی بھی ایسا عطا کروں گا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بڑے زبردست بور ہوں گے، مشینیں لگی ہوں گی، منرل واٹر کا انتظام ہوگا، لیکن وہ بھی تیرے لال کے ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا ہے اس کو پینا اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔